بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یہ بڑی پرانی بات ہے. میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو فرمانے لگے کہ جو قرض اور فرض سے سبق دوش ہو جاتا ہے، قرض اور فرض سے سبق دوش ہو جاتا ہے، اس کی میت ہلکی ہوتی ہے. یہ لفظ پھر غور فرمائیں. فرمائے جو قرض اور فرض سے سبق دوش ہو جاتا ہے اس کی میت ہلکی ہوتی ہے. تو اس مجمع میں کچھ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ قرض اور فرض سے سبق دوش ہو جانا اور میت کا ہلکا ہونا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ فرمایا، یہ کیسے فرمایا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ ہر بندے پہ قرض ہوتا ہے اور ہر بندے پہ فرض بھی ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر قدم پہ قرض ہیں اس پہ، اور زندگی کے ہر قدم پہ فرض ہیں اس پہ. بس یہ ہے کہ اب وہ اپنے قرض اور فرض کو چکاتا جا رہا تو سمجھ لے اس کی میت ہلکی ہو گئی. اپنے قرض اور فرض کو چکاتا جا رہا تو سمجھ لے اس کی میت ہلکی ہو گئی. آپ سر سے پاؤں تک چلے جائیں، آپ اپنے ظاہری اعضاء کو دیکھیں. آپ کی آنکھوں کا آپ پہ قرض ہے، اس لیے قیامت کے دن آنکھ کا سوال ہوگا، اور اس کا سوال اتنا سخت ہوگا اس کا جواب دینا ضروری ہوگا. آنکھ کا قرض ہے. یہ آنکھ کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ بنی کس کے دیکھنے کے لیے ہے؟ دیکھا ہم نے کیا؟ یہ آنکھ کا قرض ہے. آنکھ کس چیز کے دیکھنے کے لیے بنی تھی؟ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے بنی تھی. جس ایک محبت کی نظر پہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. ہاں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بار بار دیکھیں. میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ زندہ تھیں تو میں نے کہا یہ اماں کی اماں ہے، اماں کی اماں ہے. میں انہیں بار بار دیکھتا تھا اور یقین آتا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے. مفہوم ہے حدیث کا. یہ آنکھ کا قرض ہے. اگر ہم نے ایسا نہ دیکھا آنکھ مقروض رہ جائے گی، اور جو آنکھ مقروض جائے گی اور قرض اس کا ادا نہ ہوا، اس دنیا میں مقروض آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکے گی. مقروض آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکے گی. اس آنکھ نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے. رمضان کے علاوہ بھی ایک صاحب کمال بزرگ تھے، رات کو اٹھ کے نا بے چین ہو گئے، بہت بے قرار ہو گئے. ادھر دیکھیں کچھ سمجھ نہ آئے. ان کی اہلیہ بھی اٹھ گئی کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا گھر کے کسی کونے سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے.
آواز تو آ رہی، سسکنے والا نظر نہیں آ رہا. آواز تو آ رہی، سسکنے والا نظر نہیں آ رہا. آخر کار تلاش کر کے تھک گئے، کچھ نظر ہی نہ آیا، تھک گئے. پھر وضو کر کے نا مصلی میں بیٹھ گئے اور اللہ جل شانہ سے جا کے عرض کیا کہ الہی تو ہی مجھے بتا میں کیا کروں. آواز میرے دل کے اندر میری کانوں کے سماعت میں آ رہی ہے، اللہ سسکنا آ رہا، سسکنے والا نظر نہیں آ رہا. یا اللہ یا تو کوئی جنات تیری مخلوقات میں ایسے تو نے مجھ کی آواز، اس کو آواز مجھے سنائی ہے، تو یا اللہ پھر یا کوئی حقیقت مجھے سجا دے، اللہ حقیقت مجھے سجا دے. اب اللہ جل شانہ سے اس کے لیے رو رو کے مانگا 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 مانگا، روتے روتے نا اونگ آ گئی. اونگ میں آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں پڑھا ہوا قرآن پاک ہے، اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں اور اس کی زبان ہے، اس کے گلابی ہونٹ ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور اس کی زبان سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی. اور یہ آوازیں آ رہی کہ وہ آنکھیں کہاں ہیں جو مجھے دیکھتی تھیں، میں تو سالہ سال سے ترس رہا ہوں کہ آنکھیں مجھے دیکھیں، اور میں ان کو دیکھ کے ٹھنڈا ہوں، وہ مجھے دیکھ کے ٹھنڈے ہوں. سبحان اللہ. وہ قرآن چھسک رہا تھا، ایک دم چونکے، آنکھ کھلی اور جا کے قرآن کو چوما. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سامنے آتا تھا اس کو پہلے آنکھوں سے لگاتے تھے اور پھر بوسہ دیتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. حضرت اکرمہ جو پہلے ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں ایمان لے آئے، بہت بڑے صحابی بنے رضی اللہ عنہ، جب قرآن پاک کو دیکھتے تو قرآن کو اٹھاتے اور سینے سے لگاتے اور سینے سے لگا کے کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب حاضہ کلام اور ربی، بار بار کہتے اور بے ہوش ہو جاتے. آنکھ کے قرض ہیں آپ پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ. اس آنکھ نے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا اور کتنی بار دیکھا، اور اس آنکھ نے غیر مرد کو محبت سے کتنی بار دیکھا، اور اس آنکھ نے اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا. کیا اس کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کا استحقاق نہیں تھا؟ یہ آنکھیں صرف باہر دیکھنے کے لیے رہ گئی تھی. یہ آنکھ کا قرض ہے میرے پر، ہم سب پہ قرض ہے، ہم اس کے مقروض ہیں. اور جو مال کا مقروض ہو اس کی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. ہاں، ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ ایک قرض رکھتا ہے، ایک پکار ہے اس کی. ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ اس کی پکار ہے، میرا حق مجھے دو، میں تمہاری لیے نعمت ہوں، اللہ نے دی ہے. یہی رب تھوڑی سی بینائی کم کر دیتا ہے. کتنے چشمے اور کتنی دوائیں اور کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی بینائی کم کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی. ہم نے اس کا کیا قرض ادا کیا، اس قرض کو کتنا فرض سمجھا. یہ زبان نعمت ہے، یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن، سب سے پہلے قیامت کے دن بائیں ران جو ہے جسم کا حصہ ران، اس سے سوال ہوگا. اور پھر آج کے دن زبان بول رہی، سارے اعضاء خاموش ہیں. جس کریم نے زبان کے ایک ٹکڑے کو بولنے کی توفیق دی، کیا وہ سارے اعضاء کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ وہی رب تو ہے اس بولتی زبان کو بند کر دیتا ہے. کہہ رہے فلاں فالج ہوا، بیماری ہوئی، زبان بند ہو گئی، بولتی زبان کو بند کر دیتا ہے. ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر جار اللہ، یہ ایف ایکس گاڑی نئی آئی تھی
85,000 रुपए की मेरे ख्याल में। उन्होंने गाड़ी ली, चलाना आती नहीं थी, ज्यादा इसमें कोई माहिर नहीं थे। अब जो रिवर्स गियर लगाया तो गाड़ी पीछे शीशम का दरख्त तो उस पर जाके लगी। और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, 85,000 की कीमत थी, 85 में पता नहीं किस खान में, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे। अब जो गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे देखा, गाड़ी को अच्छा खासा डेंट पड़ गया था, और बस वहीं खड़े खड़े ब्रेन हैमरेज हुआ और गिर गए। मुझे उनको दिखाने के लिए ले गए उनके बेटे, तो वो सिर्फ लिख सकते थे, जुबान उनकी साथ छोड़ चुकी थी, वो बोल नहीं सकते थे। अल्लाह जल्ल शानो दिखाते हैं ये जुबान आज बोल रही है, फिर ना बोल सके। और इस जबान को हमेशा के लिए खामोश होना है। हर बोल लिखा जा रहा। इस जबान से कितने बोल बोले, दुनिया के, सच के, झूठ के, गीबत के, बहतान के, एतराज के, कितने बोल बोले। और अल्लाह जल्ल शानहू को जिक्र के और तिलावत के और तस्बीह के और अल्लाह की अजमत के और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के, आपके एहसानात के, ये कितने बोल बोले। ये जुबान पे कर्ज है, कर्ज है। एक अल्लाह वाले थे, वो जुबान को पकड़ लेते थे और रोजाना बोलते थे, जो बोलते थे वो लिखते थे, फिर जुबान को पकड़ के जुबान का हिसाब लेते थे। उसको पकड़ लेते थे और इसका क्या लेते थे, हिसाब लेते थे कि तू बता तूने कौन से बोल ऐसे बोले जो कि जरूरी नहीं थे और मेरे अल्लाह जल्ल शानहू को नापसंद थे। कौन से बोल ऐसे बोले, बता जुबान। आज पता चला कि हम तो बड़े मकरूज निकल रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले आ रहे हैं। एक बंदा कहने लगा जी मुझ पे कोई कर्जा नहीं। हां, तुझ पे माल का कर्जा नहीं, तुझ पे जान का कर्जा तो है ही। ठीक है, माल का कर्जा नहीं, लेकिन जान का कर्जा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इन कर्जों को कैसे चुकाएंगे? अरे अल्लाह वालों, बंदे ने बंदे का हक खाया, बंदे ने, जरा गौर से समझिएगा, बंदे ने बंदे का हक खाया तो जालिम करार दिया, और बंदा अपने जिस्म का हक खाए, यह जालिम नहीं होगा? ये जुबान का हक खा जाए, जुबान को उसका हक न दे, ये आंख का हक खा जाए, आंख को उसका हक न दे, ये कानों का हक खा जाए। आप जिस्म के जितने भी आजाद देख लें, इन कानों का फर्ज है, इन कानों पे कर्ज है कि इनको अल्लाह वाली बात सुनाई जाए, इनको कुरान सुनाया जाए, इनको कलमा सुनाया जाए इन कानों को, और ऐसी मजालिस और महाफिल में इन कानों को लाया जाए जहां इनके कानों के अंदर वो बोल पड़े जिन बोलों से अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की अजमत हो, अल्लाह की ताकत हो, अल्लाह की कुदरत हो। इन कानों के अंदर पड़े, ये कानों का हक है और ये कानों का कर्ज है, पड़े, ये लाजिम है। और अगर हमने कानों को यह हक न दिया, ये कान क़यामत के दिन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अपने तो अपने, गैर तो गैर, खुद अपने खिलाफ हो जाएंगे अल्लाह वाले। इसलिए क़यामत के दिन जब आज़ाब बोलेंगे ना, क़यामत के दिन जब आज़ाब बोलेंगे, क़यामत के दिन जब आज़ाब बोलेंगे तो ये बंदा परेशान होगा और कहेगा तुम्ही की खातिर, तुम्ही की लज्जतों और मजे की खातिर सब कुछ करता था, तुम ही मेरे खिलाफ गवाहियां देना शुरू हो गए हो। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह पाक ज़बान को बंद कर देंगे। बस सिर्फ ज़बान नहीं बोलेगी, बाकी जिस्म के सारे आज़ा बोलेंगे। आज सारे आज़ा एक्सरे ले रहे हैं हमारे एक एक काम के, तन्हाइयों में, उजालों में, अंधेरे में एक्सरे ले रहे हैं, खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं।
بالکل خاموش ہیں. سائنس اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ لاکھوں سالوں کی ویڈیو کو لایا جا سکتا ہے. جو ہزاروں سال پچھلی کی زندگی نظام چلا، کیسا نظام تھا، کون تھے، کیسے انسان بستے تھے، کیا طرز تھی، کیا بود و باش تھی، کیا انداز زندگی تھا، اس زندگی سابقہ زندگی کو سائنسی طور پہ دہرایا جا سکتا ہے. اب یہ ممکن ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون ہو رہا، تم جو کر رہے وہ لکھا جا رہا، اور قیامت کے دن اقرا کہہ کے پڑھ اپنے ہاتھ پہ وہ سارا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے پڑھ، جو کچھ تو نے دن رات میں کیا تھا سب کچھ تیرے سامنے ہے. پھر اس میں کان بھی آئیں گے. کان ہماری زندگی کا حصہ ہیں. کان بھی آئیں گے کہ کان کے کونے کون سے قرض چکائے تھے. دیکھو اللہ والو، ایک کان کی ظاہری حفاظت ہے، ایک کان کی باطنی حفاظت ہے. ایک کان کی ظاہری غذا ہے، ایک کان کی باطنی غذا ہے. یہ گنگا جو ہوتا ہے نا، یہ گنگا نہیں ہوتا، اصل میں بہرا ہوتا ہے. یہ پہلے بہرا ہوتا ہے پھر گنگا ہوتا ہے. آپ اچھے خاصے بچے کو، جو بچہ بالکل صحیح سالم ہو، وہ بولنے والا ہو، پیدا ہو، اسے ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی نہ بولتے ہو، گنگے ہوں گے، وہ بھی گنگا ہو جائے گا. وہ لفظوں سے لفظ لیتا ہے. بچہ ہوٹوں اور الفاظ کی زندگی سے الفاظ ہے. بچہ ہوٹوں اور الفاظ کی زندگی سے الفاظ سیکھتا ہے. اس لیے تو ہر بچہ وہ بولی بولتا ہے جو ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں، یا دنیا کی کسی زبان میں بول رہے ہوں، وہی بولنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ زندگی کے دنیا کی کوئی زبان بول رہے ہوں. یہ جو گنگے ہوتے ہیں نا، ان کو گنگا پہچاننے کے لیے اشارہ یہ ہے، یوں کر دیا جائے. اس دن میرے پاس لے آئے ایک صاحب، کہنے لگے یہ گنگا ہے. میں نے اس سے باتیں کی، میں تھوڑی سی گنگو کی زبان جانتا ہوں. اب میں نے اس سے باتیں کرتے کرتے اس کے تو آپ دیدہ ہو گیا. کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو پورا کا پورا قبر آخرت کا نظام سمجھایا ہے. تو گنگا جو ہے وہ پہلے بہرا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ کانوں کا نظام اگر ٹھیک نہ ہوا تو زبان بھی چھن جائے گی، نظام بھی چلا جائے گا، سارا کا سارے دنیا کی بولنے کی اور سننے کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ نے کان کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور ان کانوں کا قرض ہے ہمارے اوپر ہے. اگر ہم نے قرض ادا کیا ہم کان کے مقروض نہیں ہوں گے. ہاں آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آنکھ کا قرض ادا کیا ہم آنکھ کے مقروض نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گی. قیامت کے دن یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گی. کیوں؟ ہم اس کے مقروض نہیں ہیں. جس نے قرض دینا ہو گواہی اسی کے خلاف ہوتی ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ معاملہ قرض پہ ہے نا. ہم قیامت کے دن کان کے، اگر کان کا حق ادا کیا ہم کان کے مقروض نہیں ہوں گے. اس کان کو کیا سنانا تھا کیا سنایا. ہم نے موبائل کے ذریعے کان کو کیا سنایا. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور موبائل کی ٹون ایسی ہے جس میں نماز کے اندر جو ہے، ایک دفعہ میں سوچنے لگا، ایک میراثی تھا تو وہ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تو چھوڑ دے یہ کام سارے. وہ ایک بستی میں جا کے امام بن گیا. بستی والوں کو کہا کہ ایک شکل میں امام بنو گا، یہاں کوئی بارات اگر آئے تو اس میں گانا بجانا نہ ہو. کہ بڑا تقوی کا امام ہے. سختی سے کہا کہ یہاں کوئی اگر کسی کی بارات شادی ہو تو یہاں وہ کوئی یہ گانا بجانا اس میں ڈھول نہ ہو. انہوں نے کہا جی ایسی ہوگا. اب لوگ بڑی خدمت کرتے. ایک دفعہ وہ نماز پڑھا رہے تھے صاحب، وہ بستی میں بارات آ گئی اور ڈھول تھے. اسی نماز میں انہوں نے دھمال شروع کر دیا. وہ اندر سے سارا ڈھول بچا بسا ہوا تھا. میں سوچنے لگا کہ وہ بستی میں جو ہے پہلے بارات کا نظام ہوتا تھا، اب تو ہر جگہ بارات ہی بارات ہے، ڈھول ہے. تو ایسا بندہ ہو کہ نماز میں دھمالنا شروع کر دے ہمارے موبائلوں سے. کان کو کیا حق دیا؟ کل کی بات ہے، ایک خاتون آئی
چھوٹی سی بچی تھی 2.5 سال کی تقریباً. اس نے چھوٹا سا لباس پہنا ہوا تھا, بازو سارے ننگے تھے, پیٹ تک شلوار تھی, ایک چھوٹا سا نیکر پہنی ہوئی تھی, ٹانگیں ساری ننگی تھی. کہہ رہے اس کو یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, تنگ کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے. میں نے اس سے عرض کیا تو نے اپنی بیٹی کو سرے بازار ننگا کر دیا. بیٹی تو 2 سال کی بھی بیٹی ہوتی ہے, تو بیٹی تو 20 سال کی بیٹی ہوتی ہے. تو نے تو سرے بازار ننگا کر دیا فیشن کے نام سے. قیامت کے دن تو اس کو کیا حق دے گی کہ میری ماں نے جو ہے میرے جسم کو ننگا کر دیا تھا, پوریاں کر دیا تھا, محبت اور فیشن کے نام پہ. اور پھر میں نے اس سے عرض کیا, میں نے کہا یہاں بعض اوقات کسی کے اوپر جنات آ جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ 2 سال کی ہو یا 20 سال کی ہو, اگر اس کا جسم ننگا ہو تو اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اور پھر مصیبتوں کی ایک پوری فہرست ہے جو اس گھر میں موجود ہوتی ہے. مصیبتوں کو چنتے چنتے دوڑے ہو جاتے ہیں, مصیبتیں کی اصل حقیقت کو پہنچتے نہیں. جو مصیبتوں کی اصل حقیقت ہے اس پہ توجہ نہیں کرتے. جو وہ اصل حقیقت ہے کیا, وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو, ڈھانکنے کی چیز کو, اسلام نے عورت کا نظام بنایا اس لیے ہے. کانوں کا قرض ہے ہمارے اوپر, آنکھوں کا قرض ہے ہمارے اوپر. اس لیے تو سوال ہوگا ایک ایک عضو سے, جسم کے ایک ایک حصے سے. اس لیے تو پوچھا جائے گا جسم کے ایک ایک حصے سے کہ تو نے ان کا قرض کیسے ادا کیا. اور جس نے قرض کو فرض سمجھ لیا وہ قرض کو ادا کرتا ہے, اور ادا نہ کر سکا, ادا کرتے کرتے مر گیا, ادا کرنے والوں میں اللہ شامل کر دے گا. میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے بھی بیٹھے ہیں یا غائب ہیں؟ بعض اوقات انسان یہاں بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھا ہوتا, غائب ہوتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں میری بات پہ. اپنے جسم کے ایک ایک عضو کا قرض سنیں, اس کی فریاد ہوتی ہے. جیسے قرآن کی فریاد ہے گھر کے اندر, جو شاید مجھے آپ کو سمجھ نہ آئے, میری آپ کی آواز نہ سن سکے, اس کو قرآن کی فریاد ہے. آنکھوں کی فریاد روز ہوتی ہے, آنکھیں روتی ہیں. ایک کے آنسو مجھے نظر آتے ہیں, ایک وہ آنسو ہیں جو صرف فرشتے دیکھ سکتے ہیں, میرا اللہ ان کو دکھاتا ہے, اللہ دیکھ سکتا ہے, نظر نہیں آتے. وہ آنسو وہ ہوتے ہیں, ایک آنسو وہ ہوتے ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں, ایک وہ آنسو وہ ہوتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ میرے خلاف روئے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بڑے خطرناک آنسو ہوتے ہیں. آنکھ رو رہی ہے, یا اللہ اس نے آج تک نیکی کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور نیکی کو تلاش کرنے کے لیے کہ میں نیکی کو دیکھوں, اللہ تیری قدرت کو دیکھوں. آنکھ ہی تھی ایسے دیکھی آسمان پہ, کہنے لگا ربنا ما خلقتا ھذا, یہ آیت پڑھی, اے اللہ اس سارے نظام کو تو نے ایسے تو نہیں بنا دیا, اللہ یہ کوئی بیکار تو نہیں ہے نظام سارا. بس یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پہ تعجب کیا اور حیرت ہوا اور اللہ کی حقیقت کو تسلیم کیا. میرے اللہ نے فرمایا اس بندے کو میں نے معاف کر دیا. آنکھ کا قرض ہے, کانوں کا قرض ہے, زبان کا قرض ہے, اور دماغ کا سوچوں کا قرض ہے. ساری سائنس, سائیکالوجی, نفسیات ان سوچوں کے اوپر حیرت انگیز ایجادات کر رہی ہے. سوچوں کا ایک جہان ہے پورا کا پورا, اور سوچوں سے وہ کہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سوچیں کائنات پہ اثر کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری سوچیں معاشرے پہ اثر کرتی ہیں, حتیٰ کہ ہماری سوچیں جانوروں پہ اثر کرتی ہیں. ہم ایک جگہ جا رہے تھے صحرائے بھاولپور کے ساتھ, انڈیا کے بارڈر کے ساتھ, ہمارے پاس موٹریں تھیں. جی میں آیا کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو اللہ کی محبت اور اللہ کا کوئی پیغام پہنچایا جائے. تو 4x4 کی موٹریں, ریت کے ٹیلے بڑے بڑے اونچے, 100 فٹ اونچے, 50 فٹ اونچے,
आगे हिरन भाग रहे थे, वहां लोग हिरन का शिकार खेलने जाते हैं, पाबंदी लगाई हुकूमत ने। वो साहब जो है वो शिकारी थे। कहने लगे अजीब बात है, हम तो रात की तन्हाइयों में छुप छुपा के आते हैं और हमें रात को हिरन नजर नहीं आता, जबकि हमेशा निकलता ही रात को हिरन बाहर है, जिनको छुप जाता है। ये क्या है? मैंने कहा हमारी सोचों का फर्क है। अल्लाह पाक उनके दिल में डाल देते हैं, अब ये शिकार के लिए नहीं आए, हमारे मारने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारी खैर खाई के लिए। क्यों? जब दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह अमन देगा, अल्लाह सुकून देगा, अल्लाह चैन देगा, अल्लाह हरियाली देगा। जब हरियाली और पानी आएगा, हिरन भी सैराब हो जाएगा। इसलिए जो अल्लाह की मोहब्बत पे आता है, जो अल्लाह के ताल्लुक पे आता है, जो तौबा और इताअत पे आता है, सारी मखलूक उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करते हैं। हत्ता के बिलों के कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू और समंदर की मछलियां और मखलूकात सारी, फजाओं की, हवाओं की, जमीन की मखलूकात उसके लिए दुआ करती है। क्यों दुआ करती है? ये अल्लाह की मोहब्बत पे आएगा, अल्लाह के ताल्लुक पे आएगा तो निजाम आलम में अमन आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा। क्यों? ये ऊपर फूल फेंकेगा, ऊपर से फूल गिरेंगे, ऊपर धूल फेंकेगा, ऊपर से धूल गिरेगी। क्यों? अल्लाह जल्ल शानहू का जो निजाम है वो हमारे अमाल की बुनियाद पे है। हम अमाल करेंगे अच्छे, अल्लाह का निजाम अच्छा आएगा। हम अमाल करेंगे बुरे, अल्लाह के फैसले जो हैं हमारे गैर मुआफिक आएंगे, सख्त आएंगे। तो मैंने उनसे अर्ज किया, ये हिरन जो भाग रहे हैं, हमारी सोचों के असरात जानवर पे पड़ते हैं, जानवर पे पड़ते हैं। यकीन जानिए जानवर पे पड़ते हैं, इंसानों पे नहीं पड़ते। ये साइंस कहती है। तो सोचों का कर्ज है हमारे ऊपर। हमने क्या सोचा? किसी फिक्रे को देख के, वो कहते हैं ना, जब इंसान भूखा होता है, जो भी चीज देखता है उसमें उसको खाने के मसाइल नजर आते हैं और खाने की तलब होती है। और जिसके अंदर तौहीद की भूख होती है, जिसके अंदर रिसालत की भूख होती है, जिसके अंदर अल्लाह के ताल्लुक की भूख होती है, जिसके अंदर महबूबियत की भूख होती है, और जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, मरब्बत और मवद्दत की भूख होती है, और जो अल्लाह को चाहने वाला, उसके हबीब को चाहने वाला होता है, वो हर लफ्ज और हर फिक्रे और हर बोल के अंदर उसकी सोचें बदल जाती हैं। वो फिर जो कहीं दुनिया में, जिंदगी में कहीं चलते फिरते कोई लफ्ज पढ़ लेगा, उस लफ्जों के अंदर वो अपनी सोचों को फौरन घुमाएगा। फसलन उसने लफ्ज देखा, ये दिल है तो मांगे, और तो कहा सही बात है। अगर दिल में रब है तो रब की तलब और करेगा, रब की चाहत और करेगा, अल्लाह के लिए दीवाना हो जाएगा कि याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घरबार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे या रब तू मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। वो एक एक बोल के अंदर अल्लाह को तलाश करेगा जल्ल जलालहू। वो एक एक बोल के अंदर सरवर कौनैन सल्लम की मोहब्बत और इश्क को तलाश कर लेगा। बोलों के अंदर सब्जी वाला, फ्रूट वाला जा रहा और कहला कि आवाज दे रहा, संग तरे संग तरे। दुर्वेश बैठे थे, रोने लग के जारो कतार। हजरत क्या हुआ? कहने लगे ये कहता है संग तरे, जो नेकों के संग लग गए वो तर गए, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। संग तरे, अरे अल्लाह वालों, जो सोचो और दिल में होता है, बोल उसको उसके मुताबिक तस्वीर दे देते हैं, बोल उसके मुताबिक उसको तस्वीर दे देते हैं। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे थे, तो ये रहीम यार खान की तरफ है शिदानी शरीफ, वहां काले मियां होते थे, बड़ों की औलाद थे, उन्होंने रीछ कुत्ते पाले हुए थे। हजरत ने फरमाया भाई बड़ों की औलाद हैं, ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उनके खानदान में से थे। उनको मिलते जाए और उनको पता चला कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती मेरे दरवाजे पे। तो जब हजरत उनके दरवाजे पे गए, वो बाहर निकल आए, बाहर तशरीफ ले आए
اور یوں ہاتھ باندھ کے کہنے لگے کہ صحیح میں تب گناہگار پہ گندا ہاں، اتنی سارے کتے پالی کھڑا، میں گناہگار کو ہوتا، اتنے سارے کتے میں نے باندھے ہوئے ہیں۔ اوہو، حضرت نے فرمایا پھر تو آپ مجھ سے اچھی ہیں کہ مجھ سے تو یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا، نفس تو نے اتنے سارے کتے باندھے ہوئے ہیں، مجھ سے تو یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا۔ ان کو آگے کر رہے ہیں، ادھر کر دیں، میں نے آپ کو کہا میرے ساتھ بیٹھا کریں۔ اندر جو تھا بولوں سے وہ نکل آیا، جو اندر تھا نا ان کے بولوں سے وہی نکل آیا۔ انہیں کہا اوہو تو نے اتنے سارے کتے باندھے ہوئے ہیں، فقیرا یہ میں مجھ سے تو یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا۔ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جا رہے تھے بیٹ کہتے ہیں جہاں دریا کا کنارہ ہو، اس علاقے میں جا رہے تھے، درویشوں کی جماعت ساتھ جا رہی تھی، تو ایک دو درویش تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی، ہوا چل رہی تھی، داڑھی ہلتی تھی، وہ چور کھڑے تھے اور کالی داڑھی تھی ان کی، تو ان کو دیکھ کے لگے نہر 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 کہتے ہیں بھیڑیے کو، بھیڑیا جب بکری کا بچہ لے کے بھاگتا ہے تو وہ کالا بکری کا بچہ بھی ایسے ہی ہلتا ہے، انہوں نے اصل میں وہ تشبیہ دی۔ اب ان درویشوں کو غصہ آیا، ان حضرت نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت ایسے ہی کہہ رہا ہے، نہر کہہ رہا ہے، بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا ہو اس نے تو اچھا کیا، اس نے کہا نہ ہرنا، بڑی جنگ ہے نفس شیطان کے ساتھ، نہ ہر نہ ہر ہار نہ ماننا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں، ہاں اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سی، تو کچھ صورت تو ہاں کچھ نہ کچھ شکل تو بنا۔ جو دل کی دنیا میں ہوتا ہے، جو سوچوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے نقشے جلوے ویسے بن جاتے ہیں، اس تصویر کا عکس ویسے بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ ہر، انہوں نے کہا ہرنا نہیں، شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، نفس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جس کے ساتھ جنگ لڑنی تھی، جس دن وہ جنگ لڑنی چھوڑی اس دن اپنوں کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کر دی، کیونکہ اب اسے فرصت ہو گئی ہے۔ اور کتاب پڑھ رہا تھا، ایک سابقہ وزیر اعظم گزرے ہیں صاحبزادہ حسن محمود خان، ریاست بھاولپور کے وزیر اعظم تھے، وہ کہنے لگا کہ سیاستدان یہ ذمہ دار جو ہے سیاست میں کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا مال کی فراوانی ہوتی ہے، اب کیا کرے، باقی وقت تو گزارنا ہے، مال کی ہوتی ہے فراوانی۔ اس دور میں جب مال کی سیاست، جب ذمہ دار کے پاس مال کی فراوانی ہوتی تھی، جب سے بینک آئے ہیں ذمہ دار تو بیچارہ کنگلا ہو گیا ہے نا، یہ ون ونڈو جب سے آیا ہے اس کی ساری ون ونڈو ختم ہو گئی ہے، اس کی آخری ونڈو تھی جو ریسٹ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مفلس ذمہ دار ہے، ابا جی رحمت اللہ علیہ کے کچھ تھے اس لیے مجھے علم ہے، اب بھی ہیں، اس وقت سب سے بڑا مفلس ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ والو ہمارے سوچیں سوچیں سوچیں، دماغ کی سوچیں، یہ ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، ہم دماغ سے سوچیں بیٹھ کے، یا اللہ یہ تیرے بندے جو ہیں کس طرح تیری محبت میں آ جائیں۔ میں نے اس دن دیکھا ایک جہاز ٹیک آف کر رہا تھا، اٹھتے رہتے ہیں، میں نے کہا یا اللہ اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس دن دیکھا ایک جہاز اوپر جا رہا تھا، میں کہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے، پتہ نہیں کس ملک سے اٹھی ہے کس ملک میں جا رہی ہے،
اوپر جا رہا. اللہ اس میں کتنے بندے بیٹھے ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے. یا اللہ تو ان سب کی بخشش کر دے, ان کو اپنا دوست بنا دے, اللہ ان کو اپنا تعلق عطا کر دے اور قمری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر دے. ہماری سوچوں میں یہ ہر وقت بات رہے, ہماری فکروں میں ہر وقت بات رہے کہ اللہ میں کس طرح تیرا دوست بن جاؤں, کس طرح تیرا تعلق پالوں. ہماری سوچیں ہر وقت کھومیں ایک فکرے کو. ایک دفعہ دیکھا پتہ نہیں کہیں لکھا ہوا تھا اور سناؤ. میں نے کہا واہ, اللہ کی محبت, اس کے حبیب کی بات, اور سناؤ. وہ شیخ الجامعہ تھے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جامعہ عباسیہ تھا, بہت بڑا جامعہ عباسیہ تھا. تو ان کا ایک تقیہ کلام تھا, بس انہوں تسی چھتی کر دو. ان کا ایک تقیہ کلام تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور بڑے اکابرین کے ساتھی میں سے تھے, دارالعلوم کے پڑے ہوئے تھے. تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت کا وصال ہو گیا, اور وہ دین کے ہر معاملے میں بس کہتے تھے ہوں تسی چھتی کر دو. وہ چھتی جو ہے نا, وہ لفظ ان کا تقیہ کلام تھا. میں نے کہا اللہ پاک تیرا ایک نیک بندہ ہر وقت یہ لفظ کہتا تھا اور یہ تیری محبت اور تیرے تعلق کی بنیاد پہ کہتا تھا. میں سمجھتا ہوں ان لفظوں کی تیرے ہاں قیمت ہے. اللہ ان لفظوں کی وجہ سے آج تو میرا کام یہ چھتی کرتے. کہنے لگے میں نے اللہ سے مانگا اور گھر پہنچنے سے پہلے میرا کام ہو گیا ہے. جو ہماری سوچیں ہیں, جو ہماری سمجھیں ہیں, وہ اللہ کی محبت پہ آ جائیں. یہ سوچوں کا قرض ہے جو ہم پہ فرض ہے, اور ہم اس پہ نہیں آ رہے, یہ سب سے بڑا مرض ہے. ہم اس پہ نہیں آ رہے ہیں, سوچوں کو اللہ کی محبت پہ نہیں لا رہے, یہ سب سے بڑا آج کا مرض ہے. ہماری سوچیں دن رات مال کے لیے استعمال ہو, سرمایہ کے لیے استعمال ہو. کر کے دیکھ لے تو تیری سوچوں سے سرمایہ نہیں بڑھے گا. خیال کرنا, یہ تقسیم ربی ہے, یہ تیری میری سوچوں سے نظام نہیں بنتا. یہ اوپر کے فیصلے ہوتے ہیں. کہاں برکت ڈالنی ہے, تیری دکان, تیرا دفتر, تیری زمین, تیری تجارت, تیری صنعت, تیری تجارت, یہ سارا نظام برتن ہے. اس میں اللہ ڈالے گا, اور اللہ اس کے لیے ڈالے گا جس کے لیے اللہ برکت چاہے گا اس میں ڈال دے گا لیا, اور جس میں اللہ برکت نہیں چاہے گا تو ساری سوچیں استعمال کر کے دیکھ لے. انسان تجارت کے بڑھانے کے لیے سود کیوں لیتا ہے؟ یہ سوچوں کی وجہ سے کہ یہ بینک کا قرضہ ہے, اس طرح ہے, سہولت ہے, بڑی بہت سہولت ہے. ہمیشہ ہر پھنسنے والی چیز جو ہے نا, یہ مٹھائیاں جو ہے یہ مرض ہوتی ہیں لیکن بڑی لذیذ ہوتی ہیں. اور مجھ سے لوگ آ کے کہتے ہیں جی وہ دوائی کڑوی ہے. میں نے کہا یہ 7 جیل روڈ ہے, وہاں مٹھائی کی دکان ہے, نرالا سویٹ. میرے پاس دوائی کی دکان ہے, اب بتاؤ مٹھائی لینی ہے یا دوائی لینی ہے؟ بولو. انہیں بھی دوائی لینی ہے. میرے پاس کڑوی کسیلی بالکل بد ذائقہ چیز جو ملے گی وہ میرے پاس ملے گی, اور جو چیز کڑوی کسیلی ہوگی وہ تو صحت ہوگی, اور جو میٹھی لذیذ ہوگی. جیل روڈ کے اوپر یہ ہماری جو ہے ساری یہ ہماری یہ مزن, چونکہ تو ساری یہ فوڈ اسٹریٹ ہے بیسیکلی, وہ ساری کی ساری بیماری ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں, ہر بیکری اور ہر کھانے پینے والے کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, چھوٹا سا موٹا سا, اس کا تصویر میکڈونلڈ وغیرہ یہ فاسٹ فوڈ کی دکانوں کے باہر ایک بندہ بیچارہ گول مٹول سا بیٹھا ہوتا ہے, پیٹ اور ویٹ ہر چیز اس کی. وہ کہتے ہیں آؤ کھاؤ گے ایسے ہو جاؤ گے, آؤ تو صحیح. تم دیکھو تجارت سچ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. اور سچ کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سچ چیز دکھا دی ہے, پہلے بار بٹھا دیجیے تصویر کی شکل میں یا مصنوعی بندے کی شکل میں, یہ سچ ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کافر جھوٹ کی بنیاد پہ تجارت نہیں کرتا. آپ کی سمجھ غلط ہے تو اور بات ہے. یہ سوچیں ہم پہ قرض ہیں. سوچیں
ہماری نظر کافر پہ پڑتے ہی ایک سوچ پڑے. دو سوچیں ہیں، ایک ہے اس کو گولی مار دوں، ایک یہ ہے کہ یا اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کو ہدایت مل جائے اور یہ قیامت کی آگ اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، دنیا کی راحتوں میں ہے، بڑی گاڑیوں بڑی شان و شوکت میں ہے، کیا بنے گا اس کا؟ ایک سوچ یہ ہے. اگر قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ میری امت کے لیے تیرے سوچوں میں کتنا ترس آیا تھا، تیرے بولوں میں کتنا ترس آیا تھا، تیری آنکھوں میں کتنا ترس آیا تھا، اگر نہ آیا تو یہ قرض باقی رہے گا نہیں رہے گا؟ ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی مسلمان ہے لیکن ایمان اعمال کی زندگی نہیں گزار رہا، صبح سے شام تک دنیا کے اندر دھنسا اور پھنسا ہوا ہے. یہ دھنسا اور پھنسا ہوا شخص آخر کہاں جائے گا؟ موت اس کو لے جائے گی. اس شخص کے لیے سوچوں کا استعمال کرنا، اس شخص کے لیے سوچوں کا استعمال کرنا، یہ قرض ہے ہمارے اوپر. اپنی اولاد کے لیے ظالم بن چکے ہیں ماں باپ، پڑوسی، غیر مسلم، کافر تو چھوڑ بڑی بات ہے، ماں باپ اولاد کے لیے ظالم بن چکے ہیں. اولاد کے لیے اے لیول او لیول کا بخار چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں سی اے اور کون کون سی ڈگریاں ان کا بخار ہے. دن رات غربت میں، تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں، زیور بیچ کے، بھیڑ بکریاں گائے بیچ کے اور پتہ نہیں گھر کا مکان بیچ کے اس کو ڈگری کرانی ہے. ڈگری کرانے کے بعد وہ کہتا ہے بے روزگار. ان بچوں کے، ان کی اولاد پہ، اپنی اولاد پہ، بیٹی یا بیٹی کی شکل میں ان کے بارے میں کسی شکل میں ہماری سوچیں استعمال نہیں آ رہی. ترس والی سوچیں، رحم والی سوچیں، کرم والی سوچیں استعمال بھی نہیں ہے کہ ان سوچوں کے اندر ہمارے آ جائے کہ یہ ہمارے بچے کیا ہوگا ان کا. ٹھیک ہے ان ڈگریوں کے بعد یہ اگر آلہ بن بھی گئے لیکن یہ کتنا عرصہ چلیں گے؟ اس کے بعد ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟ اگر میں مر گیا، اگر نہیں میں نے مرنا ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی ایک ایسا بچہ ہو جو میری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر لے، کچھ پڑھ کے بخش دے. یہ سوچوں کا حصہ ہے، یہ سوچیں ہماری ضرورت ہیں. بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، بیٹی ماں کے لیے، ماں بیٹی کے لیے یہ سوچیں استعمال میں آئیں. اس کی نماز نہیں ہوئی، کیا نقصان ہو گیا اس بیچارے کا؟ یہ کسی کا جو ہے کسی کا مال کھا گیا اور کسی کا اس نے دین دینا ہے اور سارا دن جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ فریب کرتا ہے، اس کا تو نقصان ہو گیا، اس کا گھاٹا ہو گیا. یہ سوچیں استعمال میں آئیں، یہ سوچیں سوچیں اور ان سوچوں میں گھومیں اور ان سوچوں کے اندر بے قرار ہوں. اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی قیمت ہے. ورنہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، جو قرض اور فرض کی ادائیگی کے بغیر مر گیا اس کی میت بھاری ہوگی، ہلکی نہیں ہوگی. اس کی میت بھاری ہوگی کیونکہ سارے قرض اس کی میت کو چپکے ہوئے ہوں گے. جتنے دین اور قرض چپکے ہوئے ہوں گے اتنی میت بھاری ہوتی جائے گی. ہمارے دل کے اندر کے جذبے یہ ہم پہ قرض ہیں، جذبے قرض ہیں. محدثین نے لکھا ہے، حضرت قاری مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر شربت کی بوتل کو شراب کے گھونٹ کے جذبے کے ساتھ پی رہا، اسی جذبے کے ساتھ، اسی میں و مستی کے ساتھ شراب کی بوتل کو سمجھ کے، لیکن ہے شربت کی بوتل، پی رہا، وقت کے حاکم کو اگر خبر ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں، جذبے کی یہ قیمت ہے. صرف جذبہ. تو کہا کہ ایک غریب آدمی، مفلس غریب آدمی ہے، بالکل تنگدست آدمی ہے، اس نے ایک امیر آدمی کو دیکھا اور وہ اللہ کی نافرمانی میں دن رات مال دولت جوانی چیزیں لٹا رہا. اب اس کے پاس تو مال دولت چیزیں ہیں ہی نہیں،
اب اس کے اندر ایک جذبہ اٹھا، اگر میرے اندر یہ مال دولت یہ چیزیں ہوتی، اس کے اندر ایک جذبہ اٹھا، اگر یہ مال دولت چیزیں میرے پاس ہوتی، میں بھی ایسی نافرمانی میں زندگی عیاشی میں زندگی گزارتا۔ اچھا، اس کے پاس مال دولت چیزیں نہ آئی نہیں، لیکن اسی جذبے کو لے کے مر گیا۔ اب سنیں، قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس رئیس اور امیر آدمی کو کھڑا کیا جائے گا کٹہرے میں، اس کی جگہ اس کو بھی ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یہ کہے گا یا اللہ جو کچھ اس نے کیا وہ تو میں نے کیا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو وہ بھی اسی جذبے میں جیتا تھا، تو بھی اسی جذبے میں جیتا تھا، وہ بھی اسی جذبے کو لے کے مر گیا، تو بھی اسی جذبے کو لے کے مر گیا۔ اور یہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال تھوڑا ہے، مصروفیت تھوڑی ہے، عہدہ چھوٹا ہے، دولت تھوڑی ہے، زندگی کا نظام اس کے پاس تھوڑا ہے، اس کو عبادت کے لیے، اعمال کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ والوں کی مجالس میں جانے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک حسرت ہے، یا اللہ میرے پاس بھی ایسے کوئی تھوڑا سا فرصت ہوتی کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اللہ ایسی میرے پاس بھی کوئی ایسا موقع ہوتا اور میں بھی جو ہے جا کے یا اللہ تیری محبت میں اور تیرے حبیب کے تعلق میں اللہ تیری یادوں میں وقت گزارتا۔ بس وہ اسی حسرت کو لے کے مر گیا۔ اب قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس بندے کو جب نیکوں کے صف میں کھڑا کریں گے، اس وقت اس کو بھی کھڑا فرمائیں گے اور یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسی عبادت کی ہی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن جہاں عمل تولے جاتے ہیں وہاں جذبے بھی تولے جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں جذبے بھی تولے جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے کیسا جذبہ آیا، سچا جذبہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سچا جذبہ آ گیا، جس کے اندر ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ خیال کرنا، ذکر کرتے ہوئے اگر وجدان کی کیفیت سچی ہے اللہ کے ہاں محبوب ہے، اور ذکر کرتے ہوئے اگر وجدان کی کیفیت جھوٹی ہے اللہ کے ہاں اس شخص پہ لعنت ہے۔ اب بولو، کل اللہ کا ذکر رہا اور ادھر سے لعنت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ سچا نہیں تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا۔ جذبے تولے جاتے ہیں، جذبے ہم پہ قرض ہیں، اس کا نبھانا ہم پہ فرض ہے۔ اور اگر غفلت کریں گے یہ بہت بڑی مرض ہے۔ جذبے جذبے، ایک درویش جا رہے تھے، غربت فقر و فاقہ تھی، اللہ کے ایک نیک بندے جا رہے تھے، ایک ٹیلا دیکھا، یا اللہ اگر اتنا آٹا ہوتا میں تیرے بندوں کو بانٹ دیتا۔ اللہ جل شانہ نے اتنا آٹا باندھنے کا پورا ثواب انہیں عطا فرما دیا۔ عمل بھی تلیں گے، جذبے بھی تلیں گے۔ ہاں، اور بعض اوقات یہ جذبے جو ہیں عمل سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ عبدالمبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کا وصال ہو گیا اور ان کے ساتھ گھر کے ساتھ ایک لوہار رہتا تھا، اس کا بھی وصال ہو گیا۔ کسی نے لوہار کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے مقام پہ، ارے تو کیسے، وہ کیسے؟ پتہ لگا اصل میں گرمیوں کی راتیں ہوتی تھی، بعض وقت عبداللہ بن مبارک چھت پہ کھڑے ہو کے اوپر سے ہوتے تھے، پھر وہاں عبادت کرتے تھے۔ میں تھکا ہارا سارا دن ہتھوڑا لوہا کوٹ کے میں وہ عبادت کر نہیں سکتا تھا، پھر میرے اندر ایک حسرت ہوتی تھی، میرے اندر بھی جذبہ ہوتا تھا، یا اللہ میں بھی ایسے ہوتا، میں بھی ایسی عبادت کرتا۔ بس یہ حسرت، یہ جذبہ یہ لے کے میں بھی، میرا زندگی کے دن رات بھی گزرتے رہے، عبداللہ بن مبارک کی زندگی کے دن رات بھی گزر گئے، وہ بھی گزر گئے، میں بھی گزر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو لوہار ادھر آ جا، تیرے پاس کیا ہے؟ یا اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے پاس جذبہ ہے، اور جا جو مقام میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیا ہے تجھے بھی وہی مقام دے دے۔ یہ دل کے جذبے، یہ سچائی کے جذبے، یہ عبادت کے جذبے، یہ تلاوت کے جذبے،
یہ اللہ کی محبت کے جذبے، یہ اللہ کے تعلق کے جذبے، یہ ہمارے اوپر قرض ہیں اللہ والو، قرض ہیں، یہ تولے جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے۔ ہمارا دل قیامت کے دن نہیں، موت کے وقت مکروز نہ ہو۔ اگر دل میں برے جذبے سارا دن جگہ لیتے رہے، جہاں گندگی آتی ہے، گندگی آتے آتے وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے ایسے، گندگی آتے آتے وہ جگہ گندگی ہو جاتی ہے، اور اچھائی یا خوبصورتی یا خوشبو آتے آتے، میں نے ایک جگہ دیکھا پھول والوں کے پاس، اس کے پھولوں کی نیچے بوریا بچھا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈا بوری کا نا ٹکڑا بچھا ہوا ہوتا ہے، پھول نہیں تھے۔ میرے جی میں ایسے خیال آیا، میں نے کہا شیخ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ میرے جسم پہ نا مٹی ملی گئی، پہلے دور پہ مٹی کے اندر کچھ چیزیں ملا کے وہ جسم پہ ملا جاتا تھا، حمام ہوتے تھے، وہاں پہلے ملتے تھے اور پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے، جلد چمکدار نرم سنہری ہو جاتی تھی۔ تو کہنے لگے، میں نے مٹی سے پوچھا مٹی تو خوشبودار کیوں ہے؟ تو مٹی زبان حال میں بولی، میں کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، گلاب کی صحبت میں مٹی رہ جائے، نیکوں کی صحبت میں مٹی رہ جائے تو وہ بھی خوشبودار ہو جائے۔ میں نے ایسے بوریا سونگا، اس بوریے میں خوشبو رچی بسی ہوئی تھی، اس کا دھاگا توڑا، پرانا ہو چکا تھا، دھاگا میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، دھاگا توڑ کے اس کے ریشے کے اندر میں نے دیکھا ریشے میں گلاب کی خوشبو تھی۔ جس دل کے اندر ہر وقت برا جذبہ ہو، اس دل کے ریشے میں نفرت، عفونت اور گناہ اور بے برکتی رچ بس جاتی ہے۔ جس دل کے اندر ہر وقت اللہ کی محبت، اس کے مخلوق کی محبت اور اللہ کے تعلق، اس کے حبیب کی محبت، اللہ کے بندوں سے خیر خواہی کی محبت جس کے ریشے میں ہو، پھر وہ رچتی بستی چلی جاتی ہے، اس روح کو فرشتے مرحبا کر کے لیتے ہیں۔ اور جس کے ریشے میں ہر وقت گناہ کا اور برائی کا اور نیگیٹو کسی کو نقصان دینے کا، مخلوق خدا کو جذبہ ہو، اس کے ریشے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح ہوتی ہے جس کو فرشتے اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو اٹھا تو اٹھا تو اٹھا تو اٹھا، جب روح قبض کرتے ہیں۔ ہم قریب تشریف لائیں، قریب آ جائیں، جگہ تھوڑی ہے۔ ہمارے اندر کے جذبے تلیں گے، ہماری سوچیں تلیں گی۔ معلوم ہوا دل کا جذبہ کوئی ہماری مرضی کا نہیں ہے، اسی بھی اللہ کی محبت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے تابع بنانا ہے۔ ہاں، ہماری آنکھیں اپنی نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کو بھی تابع بنانا ہے۔ ہماری سوچیں اپنی نہیں ہیں، میری اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کو بھی تابع بنانا ہے۔ ہمارا ہر جذبہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ قدم قیامت کے دن، یہ قدم قیامت کے دن، یہ قدم قیامت کے دن اللہ والو، یہ ان کے قرض کا بھی سوال ہوگا، اور ان کا قرض ہے کہ کہاں اٹھے تھے، کہاں اٹھے تھے۔ خوش قسمت ہو، آپ کے قدم ایسی جگہ اٹھ کے آتے ہیں جہاں میرا اللہ اس کا حبیب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہو، میں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کا ذکر ہو رہا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے پوری دنیا میں ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں فرشتے موجود ہیں۔ کس کا ذکر ہو رہا؟ اللہ کا، اس کے حبیب کا۔ تو کیا کوئی شک ہے؟ وہ قدم خوش قسمت ہیں، وہ قدم خوش قسمت ہیں۔
وہ قدم خوش قسمت ہے جو اللہ کی محبت پہ، اس کی حبیب کی محبت پہ، آخرت کی تیاری پہ وہ اٹھ کے چلے، وہ قدم خوش قسمت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ والے؟ آپ کو میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، وہ قدم خوش قسمت ہیں۔ یہ قدم قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا تو کہاں اٹھا تھا، کن جگہوں کے لیے اٹھے تھے، اور پھر تولا جائے گا۔ وہ ایک صاحب بیٹھے تھے، اللہ والے تھے، ان کے ایک بوڑھے آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے میں آپ کے والد صاحب کو جانتا تھا۔ ایک اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا، کہنا نہیں، کہنے لگے تیرے والد ذمہ دار آدمی تھے، وہ ذمہ دار گالیاں دیتے ہیں، سارے نہیں، سب کی بات میں نہیں کرتا۔ تو وہ ایک ذمہ دار تھے ہمارے علاقے کے، وہ گئے وہاں حج پہ۔ اب حج پہ 40 دن جو ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنے عرصے سے گالیاں ہی نہیں دی اور گپ شپ نہیں کی۔ اب بیٹے سے کہنے لگے کہ کوئی بندہ ڈھونڈ کے لے آ، اور میرا دل پھٹتا ہے، بندہ ڈھونڈ کے لے آ۔ وہ اپنے علاقے کے بندے، ہمارے پاکستان کے آدمی جاتے ہیں وہاں محنت مزدوری یا کاروبار کرنے کے لیے، ان میں سے ایک بندہ ڈھونڈ کے لے آیا، انہیں کہ ابا مل گیا ہے۔ اب ابے کو ساتھ لے گیا، بڑا فاصلہ، سڑکیں طے کرتے، اشارے طے کرتے، ابا کشا کشا، ابے گرفتار پڑی، کہنے لگا ابا حرم میں جاتا تو کہتا تھا پکڑ کے لے جاؤ، یعنی اتھا لولا لبک گئی، اتھا ہرنا لبک گئی، جیسے ہرن نہیں بھاگتے ویسے بھاگ رہا تھا، اور ابا کو ساتھ لے گیا، اور ابا وہاں گیا، ملا خوب دل سے خیر، اور ملتے ملتے 3-4 گالیاں دے دی اور کہکا لگایا۔ ابا بڑی دیر بیٹھا، گالیاں دے کر کے ریلیکس کہہ رہے ہاں میرا ہاں ٹھر گئے، میرا دل سے ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ تو کیا بات کر رہا تھا؟ کہنے لگے تیرے والد صاحب تو گالیاں دیتے تھے۔ دوسرا بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگے ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے اس کی گالیاں، اس کا ذکر کو تولا، ذکر بڑھ گیا، اللہ نے کہا جاؤ۔ لیکن یہ بتا دو یہ کوئی قانون نہیں ہے، ہم بھی ایسے گالیاں دینی شروع کر دیں، ساتھ ذکر بھی شروع کر دیں؟ ہاں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، وہ کریم ہے، چھوڑنے پہ آئے تو بس سب کو چھوڑ دے، اور پکڑنے پہ آئے تو ذرے پہ پکڑ لے، وہ کریم ہے۔ ہمارے قدم اٹھے ہوئے جہاں چلتے ہیں، آتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں آپ ان قدموں کی کیا قیمت ہے؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا، ان قدموں کو تولا جائے گا۔ بھائی تیرے دنیا کی طرف کتنے قدم گئے اور آخرت کی طرف کتنے قدم گئے؟ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ میرے قدم جو تیری محبت میں اٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان قدموں کا ترازو جھک جائے، بھاری ہو جائے۔ اب آپ کہیں کہ ہمارے قدم کیا؟ آپ اگر پہیے پہ آتے ہیں، ویل پہ آتے ہیں، گاڑی کی شکل میں، موٹر سائیکل کی شکل میں، ویگن کی شکل میں، اس میں ہر چکر جو ہے نا وہ ایک قدم ہے۔ میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا یہ اللہ پاک جل شانہ کا کتنا احسان ہے کہ علامات قیامت ہے، قوتیں تھوڑی، توفیق تھوڑی، عمر تھوڑی، مصروفیت، پھر یہ اللہ پاک نے نا اس کا قدم جو ہے بڑھا دیا، اس کا ویل جتنا گھومے گا پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں کتنا گھوم رہا ہوتا ہے، وہ جس رفتار سے اتنے قدم اس کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ قدم تولے جائیں گے، آپ کے چلے ہوئے قدم، آپ کے سفر میں آنے والے قدم، یہ سارے تولے جائیں گے، اور اگر قدم ہوئے زیادہ تو پر ہم پاؤں کے قرض سے خلاصی پا گئے، پاؤں کا قرض اس سے خلاصی پا گئے، اور اگر یہ قدم تھوڑے ہوئے اور دنیا کی طرف اٹھے ہوئے قدم زیادہ ہوئے، پھر قرض کا فرض ہمیں ادا کرنا پڑے گا، بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری ہے۔ اس طرح مال کا قرض بڑا بھاری ہے، مال کا قرض، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جس پہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، حضرت عمر نے جنازہ نہیں پڑھا اس کا۔
اور قرض والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جس پہ حج فرض تھا، کہتا تھا یہ کر کے پھر حج کروں گا، یہ کر کے پھر حج کروں گا، یہ کر کے پھر حج کروں گا۔ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا، عمر رضی اللہ عنہ۔ اس طرح جس کا مال جس نے لیا، کسی کا قرض لیا، ہمیں جو بندہ، سن لو، جو بندہ قرض لیتا ہے اور اللہ پاک اس کے گھر کے اوپر 2 جھنڈے گاڑ دیتے ہیں جن کو دنیا کی جنات اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں دے سکتی، باقی سب مخلوق دیکھتی ہے، اور اس کے گھر کے اوپر جو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فقر کا ہوتا ہے، ایک جھنڈا فاقوں کا ہوتا ہے، مفلسی کا، اور وہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس بندے نے کسی سے، سن لیں، کسی سے طے کیا، قرض لیا اور طے کیا کہ میں فلاں وقت میں یہ قرض دے دوں گا، فلاں وقت میں یہ قرض دے دوں گا، اب وہ وقت گزر گیا، اب یہ حالت تہجد میں ہے، یہ حالت حج میں ہے، یہ حالت نفل میں ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے، یہ نماز کی حالت میں ہے، حتیٰ کہ نیند کی حالت میں ہے، یہ گناہگار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ ڈھیل دے دے جس نے قرض دیا ہے، اس کو اتنے صدقے کا ثواب ہے۔ مثلا کسی نے 1000 روپے قرض دیا اور اس نے کہا جی میں 1000 روپے دینا ہے آپ کا، اس نے دے دیا قرض حسنہ، اور وہ اس وقت تک نہیں دے سکا، اس نے نیت کر لی، یہ روزانہ 1000 کے صدقے کا ثواب پا رہا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے نیت کی ہے قرض دینے کی اور وہ قرض نہیں دے سکا اس وقت، اور جب تک اگلی تجدید جا کے اس کو دل جوئی کر کے نہیں لیتا، اس وقت تک اتنا گناہگار ہوتا رہے گا۔ پہلے دور کے اندر لوگ فاقوں میں مر جاتے تھے، قرض نہیں لیتے تھے۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، قرض کو ویسے ترنے والا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرض اس سے لے لو، اس سے لے لو، اس سے لے لو۔ اور مجھے میری ہمشیرہ بتانے لگی، اور میں نے دیکھا بھی صحیح، اور اس کا خود آنکھوں سے دیکھا، وہ صبح نکلتی ہے، شام کو ہر گھر میں جا کے قرض مانگتی ہے۔ اور پھر میں نے کہا بھائی اس کے گھر کی کیفیت دیکھو، گھر کی کیفیت دیکھی تو سدا فاقوں میں، سدا غربت میں، سدا تنگ دستیوں میں، سدا پریشانیوں میں۔ اس کے گھر کے اوپر پتہ نہیں کتنے جھنڈے لگے ہوئے تھے، جتنے لوگوں کے پاس جا کے اس نے قرض مانگا اتنے جھنڈے اس کے اوپر گھر میں لگے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ مال و دولت کا قرض، مال و دولت کا قرض، اس کا تو یہ حال ہے جس کے اوپر پاؤں کا قرض ہو، جس کے اوپر آنکھوں کا قرض ہو، جس کے اوپر نظروں کا قرض ہو، جس کے دل پہ جذبوں کا قرض ہو، جس کے دماغ پہ فکروں کا قرض ہو، سوچوں کا قرض ہو، جس کے کانوں میں سننے کا قرض ہو کہ جو سننا تھا وہ نہیں سنا، جو نہیں سننا تھا وہ سن لیا، جو نہیں دیکھنا تھا وہ سدا دیکھا، جس کو دیکھنا تھا وہ کبھی نہ دیکھا، جس کو سوچنا تھا اس کو سوچا ہی نہیں، جس کو سوچنا ہی نہیں تھا اس کو سوچتا ہی رہ گیا۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے زندگی کا۔ میرے محترم دوستو، مقروض ہو کے نہ مرے، مرنا تو ہے نا۔ موت کی حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مقروض ہو کے نہ مرے، قیامت میں آنکھوں سے شرمندہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے خود شرمندہ ہو جائیں۔ جو دنیا میں آنکھیں شرمندہ ہوتی رہیں، ان آنکھوں سے خود شرمندہ ہو جائیں۔ جو دنیا میں آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں، ہم ان آنکھوں سے شرمندہ ہو جائیں اور ہم جھک جائیں اور زمین میں گڑ جائیں، اور قیامت کے دن کانوں سے شرمندہ ہو جائیں، کان بول رہے ہوں اور ہم بے بسی سے سن رہے ہوں، اور زمین پاؤں پکڑے ہوئے ہو۔ زمین تو پاؤں نہیں چھوڑے گی، وہ تو پکڑے گی اس وقت تک جب تک کہ حساب برابر نہیں ہوگا۔ مقروض ہو کے نہ مرے، مقروض ہو کے نہ مرے۔ اس سے پہلے مال کے قرضے کا علم تھا، مال کے قرضے کی خبر تھی، آج یہ بھی علم ہو گیا کہ مال کے قرضے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنی ضرورت کو کم کر لے، اپنی حاجت کو کم کر لے، اپنی خواہش کو کم کر لے، اپنی طلب کو کم کر لے،
کوئی حرج نہیں، سمٹ سمٹا کے سکڑا کے زندگی کے 4 دن گزار لے، اپنے اوپر قرضے کا بوجھ نہ لے، قرضے کا داغ نہ لے. بہت سخت ہے داغ، یہ بہت سخت ہے بوجھ. یہ مجھے ایک چیز بتاؤ، جس قرضے سے میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، کوئی اللہ سے بھی جیتا؟ بولو اللہ والے، کوئی رب سے جیتنے والا مجھے کوئی ایک ملا دو، رب سے جیتنے والا ایک ملا دو، مجھے ایک بتا دو کوئی اللہ سے جیتنے والا ہو. تو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سے ہار جائیں گے، پھر بھی سود کی زندگی کی طرف جاتے ہیں، پھر بھی سود کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں. پتہ ہے کہ اللہ سے ہار جائیں گے. اور دیکھو جب بندہ ہار جاتا ہے نا تو فاتح جو ہے اس کا کچھ نکال دیتا ہے نا، فاتح اس کا کچھ نہیں بچاتا. یہ جو چنگیز خان، یہ جو ہلاکو خان تھے، یہ جب جیتتے تھے نا، یہ پھر شہروں کے شہر تحقیق کر دیتے تھے، پھر پوچھتے تھے کوئی زندہ ہے؟ وہ کہتے تھے کتے اور بلیاں زندہ ہیں، کہہ رہے وہ بھی کوئی ایک نہ بچے. پھر کیا کرتے تھے؟ پھر انسانوں کی گردنیں اکٹھی کرتے تھے، ان کی گردنیں اکٹھی کر کے ان کے مینار بناتے تھے، پھر ان مینار پہ روزانہ رات کو مشعل جلتی تھی، آگ جلتی تھی، اور وہ مشعل میلوں سے نظر آتی تھی کہ یہ وہ مینار ہے جو انسان کے سروں کا مینار ہے. مشعل جلتی تھی. فاتح جو ہے، فاتح یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ سود کا مارا ہوا پھر ذلت و رسوائی اور فقر و فاقر اور مفلسی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے ڈھلوان کی طرف پانی جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اس سے توبہ کرنے والا جلد نکلتا ہے، کوشش کرنے والا، توبہ کرنے والا، پھر نہ سود پہ سود ڈالنے والا، سود پہ اور بڑھانے والا، کوشش کرنے والا، وہ کبھی نکل نہیں سکتا. یہ ساری دنیا میں جو کرائسس ہے نا، عالم کے اندر حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے. زمین وہی زمینیں تھی. آپ مجھے ایک چیز بتاؤ، جس ملک کے اندر غلہ ہو اور زمینیں گندم اگیں، وہ ملک باہر سے گندم لے؟ سوچے تو صحیح. جس ملک کے اندر گنا ہو اور وہ ملک باہر سے چینی لے، آپ سوچے تو صحیح. زرعی ملک ہو، زرعی ملک جس کی زمینیں بقول کے سونا اگلتی ہیں، وہ چیزیں کھانے پینے کی باہر سے منگوائیں، آلو باہر سے منگوائیں، پیاز باہر سے منگوائیں، لہسن باہر سے منگوائیں. آپ سوچیں تو صحیح. میرے محترم دوستو، اس کریم نے برکت اٹھا دی ہے. کیا اٹھا دی؟ برکت اٹھا دی. برکت ہم سے دور ہو گئی. جب برکت ہم سے دور ہوئی نا تو پھر سارا نظام الٹا پڑ گیا. سارا نظام ختم ہو گیا. اس لیے اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ والوں برکت کی تلاش کرو، برکت کے ذرائع تلاش کرو، برکت کے اعمال تلاش کرو، برکت کے اسباب تلاش کرو، برکت کا رزق تلاش کرو، برکت کی زندگی تلاش کرو، برکت والے قدم تلاش کرو، برکت والی نظریں تلاش کرو، برکت والی سوچیں تلاش کرو، برکت والے بول تلاش کرو، برکت والے جذبے تلاش کرو، برکت والی فکریں تلاش کرو، برکت والے قدم تلاش کرو، برکت والی راہیں تلاش کرو. ان راہوں سے، ان جذبوں سے، ان فکروں سے برکت آئے گی. ہاں، یہ مجالس ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برکت والی مجالس ہیں. روز مجھے کوئی نہ کوئی کہانی کو سننے کو مل جاتی ہے کہ اس جو ہے درس میں آئے تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عطا کر دی، اپنا کرم کر دیا، اپنی شفقت کر دی، ہمارے مسئلے حل ہوئے، ہماری مشکلیں دور ہوئیں اور ہمارے دل کو چین ملا، سکون ملا. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات، میں کہ اصل بات یہ ہے کہ
بعض اوقات انسان عمل کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتا، وہ اجتماعی عمل میں جا کے مل جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اجتماعی عمل میں. اچھا، وہاں ذکر کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، کوئی ایسا ذکر کرنے والا، کوئی ایسی دعا مانگنے والا، کوئی ایسا قربانی سے آ کے بیٹھنے والا. اللہ کے ہاں اس کی حاضری قبول، اس کا ذکر قبول، اس کی قربانی قبول، اس کو بیٹھ کے مانگنا اللہ کے ہاں قبول. اب یہ وہ ہوتا ہے جس کی کچھ قبول نہیں ہوتی. تو جب قبولیت کی محفل ہوتی ہے تو وہاں کوئی محروم نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جو قبولیت کی مجالس اور محافل ہوتی ہے نا، وہاں کوئی محروم نہیں رہتا. وہاں خواتین ہیں، وہاں مرد ہیں، وہاں بوڑھے ہیں، وہاں جوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہاں فقیر ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں. اللہ پاک ان سب کے ساتھ کرم عافیت کا معاملہ، فضل کا، برکت کا، دنیا آخرت کی مصیبتیں دور ہونے کا، پریشانی حل ہونے کا اور مغفرت کے معاملے فرما دیتا ہے. یہ برکت والی مجالس، ان کو تلاش کریں، ان کو تلاش کریں، ان کا عادی بنیں، اپنے من کو عادی بنائیں، اپنی طبیعتوں کو عادی بنائیں. اور چھوٹی چھوٹی تکالیف، چھوٹی چھوٹی مصروفیت، چھوٹے چھوٹے آرزوں کے میں اپنے آپ کو نہ اٹکائیں، بھٹکائیں، پھنسائیں. چھوٹی سی بات ہوئی انہیں کہ میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں، آج نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ انہیں کہا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا میرا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرا. میں اپنے ہفتے کا پورا راشن لے کے آتا ہوں، میرا تو راشن ختم ہو جائے گا، میرا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے گا. میں ہفتے کی پوری ٹیوننگ سروس کرا کے آتا ہوں، میرا تو وہ سلسلہ ختم ہوئے گا. اللہ کے نام کی برکتیں لے کے آتا ہوں، میرا تو وہ سلسلہ ختم ہوگا. اپنے من کو سمجھائے، اپنے تن کو سمجھائے، اپنے جی کو سمجھائے. اس نے پتا مجھے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی میری اتنی زندگی کے مسائل اور مشکلات تھے، وہ کیسے حل ہو رہے ہیں اس روحانی محفل کی وجہ سے. میں تو اتنا نیک نہیں ہوں. میں نے کہا سمجھنا بھی نہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس نیکوں والی ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی ترتیب ہے کہ جو ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں، ایسی جگہ آئے جہاں اس کے نیکی والے کام، اعمال ہوں، کچھ نیک لوگ ہوں، اللہ ان کی برکت سے ان جیسوں کو بھی ساتھ رنگ دیتا ہے. یہ مجالس ہم پہ قرض ہیں. ہم نے زندگی کی مجالس اختیار کی، بڑی بڑی میٹنگز اختیار کی، دور دور سے چل کے ان میں، شادیوں میں اور تقاریب میں اور سالگرہوں میں اور سیاسی اور مذہبی اور پتہ نہیں کہاں کہاں مجالس میں جاتے ہیں. قیامت کے دن یہ مجالس بھی پوچھی جائیں گی، تو کہاں کہاں گیا تھا، اور تولی جائیں گی. یہ مجالس بھی ہم پہ قرض ہیں، زندگی کے بڑے بڑے قرض ہیں. ان میں ایک بھی جہاں انفرادی زندگی قرض ہے، سن لیں، وہاں انسان کی اجتماعی زندگی بھی قرض ہے. یہ اجتماعی زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ اجتماعی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اپنے جسم کو ایسی مجالس اور محافل کا عادی بنایا جائے، ضرورت بنائی جائے، اپنی طلب اور اپنی خواہش بنائی جائے، اپنی ٹوٹ کے ضرورت بنائی جائے، جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ جسم کو مل جائے، کچھ کانوں کو مل جائے، کچھ سیکھنے کو مل جائے، کچھ سننے کو مل جائے، کچھ کہنے کو مل جائے، کچھ بیٹھنے کو مل جائے، کچھ دعا میں، کچھ ذکر میں، کوئی اللہ کی یاد میں کوئی ہمارا حصہ مل جائے. یہ مجالس بھی قرض ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ مجالس بھی قرض ہیں اور ہماری ضرورت ہے. جو ان کو سعادت سمجھ کے کرتا ہے نا، وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا، اپنے اوپر احسان کرتا ہے. جو یہاں آتا ہے رب پہ احسان نہیں کرتا. رب پہ احسان کرتے ہیں تو اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. جو سعادت سمجھ کے آتا ہے، کھلے دل کے یاد آتا ہے، بشاشت سے آتا ہے اور پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو اصل میں یہ دکھا رہا ہے کہ یا اللہ تیری ان جگہوں کو، تیری ان مجالس کو، تیری یاد، تیری محبت میں منعقد کی ہوئی ان افراد کے بیٹھنے کو یا اللہ میں پسند کرتا ہوں. جو ان جگہوں کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے انشاءاللہ. جو ذکر کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے. آج ایک پیغام ملا
کہ میں ایک خاتون کا کیا کروں، میرے بیٹے کی آج ہی شادی ہے، میں تو اس ذکر کی اور یہ مجلس جو ہے، یہ درس ہوتا ہے جو ہفتہ روزہ، اس میں آنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں رو رہی ہوں کہ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، میں کیا کروں، آج رات بیٹے کی شادی رکھ دی ہے۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا اس اللہ کی بندی کے اندر اس درس کی کیا اہمیت ہے، اور اس درس میں اور یہاں تسبیح خانے کے آنے میں اس کے دل میں کیا قدر و قیمت ہے۔ میں کہنے لگا یا اللہ، یہ قدر و قیمت ہمارے دل میں بھی ڈال دے، قدر و قیمت۔ یاد رکھیے گا، اللہ جل شانہ کے ہاں قدر کی قیمت ہے جب انسان نیکی والے معاملات کے، نیکی والی محافل مجالس کی قدر کرتا ہے، اس قدر کے سلے پہ قبولیت ہوتی ہے، اور جس کی قبولیت ہوتی ہے اللہ اسے کاٹتا نہیں، جدا نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا۔ یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں استقامت کی قیمت ہے۔ کس کی قیمت ہے؟ میری بات پہ غور۔ اللہ کے ہاں کس کی قیمت ہے؟ استقامت کی قیمت ہے۔ اور وہ شخص دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے اندر استقامت ہو۔ کیا ہو؟ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے اندر استقامت ہو، نیکی کر رہا اور کرتا چلا جا رہا، نیکی کر رہا اور کرتا چلا جا رہا، نیکوں کے پاس بیٹھ رہا اور بڑھتا چلا جا رہا اور کرتا چلا جا رہا۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ آپ ہفتے میں وہ میں نے ہلکا بھی عرض کیا تھا، اس کی ڈیٹ کشف الماجوب کی ہلکے کی تاریخ آپ سے عرض کی، لکھ دیں۔ آپ ہفتے میں ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں، کیوں اللہ والے؟ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ آئیں، روز نہ آئیں صحیح۔ وہ کہتے ہیں نیکی تھوڑی کر رہا لیکن اس تھوڑی کو کرتا رہے، نیکی تھوڑی کر رہا، اس تھوڑی کو کرتا رہے۔ یہ تھوڑی قطرہ تیرے لیے قیامت کا سرمایہ ہے۔ آج تو نے زیادہ کر دی، کل کی ہی نہیں۔ تو یہ اپنی زندگی کے انفرادی قرض بھی چکانے ہیں، اور زندگی کا اجتماعی قرض ہے یہ کہ اپنے جسم کو دنیا کی انجمن میں، دنیا کی محافل میں، دنیا کی مجالس میں کتنا کھپایا، کہاں کھپایا، کتنا لگایا، کہاں لگایا، کتنا کہاں گئے۔ کل قیامت کے دن تھوڑی سی ہمارے پاس حجت تو ہو، کیوں اللہ والو؟ تھوڑی سی حجت تو ہو کہ یا اللہ فلاں جگہ تیری محبت میں بیٹھ کے تیری یاد ہوتی تھی، تیرا ذکر ہوتا تھا، اللہ میں نے سچے جذبے کے ساتھ تیرے سچے نام کو لیا تھا، اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سچی دعا میں شامل ہو کے سچا بننے کی کوشش کی تھی۔ اب جو ذکر ہوگا یہ سچا ذکر، سچے رب کا سچا ذکر، سچے رب کا، کوئی اس میں شک ہو سکا؟ سچے رب کا سچا ذکر، اور جو سچے جذبے کے ساتھ کرے گا، ڈوب کے کرے گا، ٹوٹ کے کرے گا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں نے ذکر جو ہے میں نے کیا تو سچے جذبے کے ساتھ کیا، میں اونچا ذکر کرتا رہا، وہ تو میرا گلا ہی بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا مجھے گلے میں کچھ تکلیف ہوئی تو میں رات کو اللہ سے عرض کرنے لگا، یا اللہ میں نیا آدمی ہوں، اللہ تیرے سامنے جو ہے تیری نافرمانی میں ناچنے والوں کی تو ٹانگیں نہیں تھکتی، جسم نہیں تھکتا، اللہ گناہ کرنے والوں کا جسم نہیں تھکا، اللہ تیرا نام لیا تھا، میرا گلا تھک گیا، بیمار ہو گیا، اللہ میرے پاس تو دوائی کا وقت ہی نہیں ہے، مصروف آدمی ہوں، اللہ بیمار ہو گیا، پھر مصروف آدمی ہوں۔ کہنے لگے ایسی باتیں کرتے کرتے ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے محسوس کیا نہ خواب تھا نہ نیند تھی، ایسی جاگنے اور سونے کی کیفیت میں میں نے محسوس کیا کوئی ایسا ہاتھ ہے وہ آ کے میرے گلے پہ پھرا اور مجھے خوشبو سی آئی، اور میں نے محسوس کیا کہ بس اللہ پاک اپنے
غیب اور کمال سے میرے ساتھ کرم فرما رہے. صبح اٹھا تو گلا بالکل صاف صحت مند تھا. میں نے کہا بھائی تیرے سچے جذبے کی وجہ سے اللہ نے تجھے صحت دے دی. اور بعض اوقات جذبہ سچا ہوتا ہے, اللہ پاک تھوڑا سا امتحان بھی لے لیتے ہیں کہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے. میرا ہی اپنا ہے, میرا ہے یہ اپنا ہے. جب اللہ کا بن کے دکھاتا ہے پھر اللہ پاک اس پہ اور اجر بڑھا دیتا ہے. تو ابھی ہم بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کی محبت میں. تو جو جتنے سچے جذبے کے ساتھ ذکر کرے گا, جتنی سچی یادیں اس کے دل کے اندر سمجھ جائیں گی نا. ابھی نہ بانٹے بھی کارڈ, ابھی ٹھہر جائیں بھائی, مہربانی کریں. یہ ترتیب مہربانی کیا کریں, ایسے نہیں جلدی کیا کریں, توجہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ کارڈ کے شاپر نا پہلے سے کسی کے ہاتھ میں ذمہ دار ساتھی کے ہاتھ دے کے بٹھایا کریں. اس وقت وہ ذمہ دار ساتھی دے دیا کریں. یہ پہلے سے ترتیب بنا لیا کریں. کچھ اعلانات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. ابھی ہمارے 2 اتوار غالباً پہلے کشف المحجوب کا حلقہ لگا. ماشاءاللہ احباب آئے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہ کشف المحجوب تو سب نے سنی, پڑھی کسی نے. ارے ہم پڑھ کے دیکھیں تو صحیح, اس درویش نے اس کے اندر تعلیم کیا دی ہے. ہم پڑھ کے دیکھیں, اس کو سن کے دیکھیں. میرے شیخ نے مجھے سبقن پڑھائی, میں نے طے کیا کہ میں اپنے احباب کو یہ سبقن عرض کروں گا, پڑھاؤں گا. اس کی پہلی نشست تھی, احباب کا تقاضا تھا کہ ہر ہفتے ہو. میں نے کہا ہر ہفتے تو اوقات کی ترتیب نہیں بن سکتی. پھر کہنے لگے کچھ 15 دن کے بعد. میں نے کہا نہیں, مہینے کے بعد انشاءاللہ کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا. اس کا نام درس نہیں ہے, اس کا نام ہے کشف المحجوب کا حلقہ. تو میں نے کہا کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا. اور وہ الحمدللہ احباب کو بہت اچھا لگا, بہت پسند آیا. بہت روحانیت, نورانیت, معلومات اور ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ سے ملی. اب آئندہ انشاءاللہ کشف المحجوب کا جو حلقہ ہوگا وہ بروز اتوار 2/5 کو, 2 آئندہ مہینے کی 2 مئی اتوار مغرب سے عشاء, مغرب یہاں پڑھیں. اور یہ ہوگا 2 مئی کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں. اور دوسری دیکھو, ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بات کہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. ایک ہے ماں باپ کو چومنا, ایک ہے ماں باپ کو ماننا. صرف چومتا رہے, وہ چیختا چلاتا رہے, ادھر سے آیا اماں کو چوما, اماں کہ بیٹا گلاس پلا دے, زور سے چوما. ادھر سے آیا چوما, ادھر سے آیا چوما, اماں تڑپ رہی, پانی نہیں پلا رہا, چومتا ہی جا رہا. وہ ایک ہمارا دوست تھا, وہ کہنے لگے چوما لگے سرکار آئیں ساریاں. بھائی چومنا, میں تو ابھی کہہ رہا تھا قرآن پاک کو چومنا. ابھی میں چومنے کا کون سا گستاخ ہوں بھائی اللہ والوں. ایک یہ ہے کہ اللہ والوں کو صرف چومنا, ایک ہے اللہ والوں کی سننا بھی صحیح. وہ فرماتے کیا ہے بھائی, ان کی زندگی کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے جو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھے, اور کہاں افغانستان غزنی سے یہاں تشریف لائے, اور ان کے ہاتھوں سے اللہ نے دین کا نظام کو کتنا پھیلایا, اللہ پاک نے ان کی برکات کو کتنا پھیلایا. تو اس کو بھی تو ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور یقین جانیے کشف المحجوب کے اندر ایسی کائنات پڑی ہوئی ہے توحید اور رسالت کی, اللہ کی عظمت کی اور نفی اسبات کی. اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ایک ہے خود پڑھنا, ایک ہے پڑھے ہوئے سے پڑھ لینا. میں بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے بھی کسی نے پڑھایا ہے. میں بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں کشف المحجوب, مجھے بھی کسی نے پڑھا دیا, وہ پڑھا ہو آپ کو پڑھا دوں گا. آپ اس میں سن کے دیکھیں تو صحیح. پھر حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے کون سے راستے ہیں جن راستوں سے ولایت ملتی ہے. کون سے راستے ہیں جن راستوں سے ولایت ملتی ہے, کون سے راستے ہیں جن راستوں سے محبت ملتی ہے, کون سے راستے ہیں جن راستوں سے اللہ جل شانہ کا تعلق ملتا ہے, اور کون سے راستے ہیں
جن راستوں سے شرک اور بدعت کی نفی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا اگر آپ کے مجمع میں کوئی دوست جنریٹر سے متعلق بیٹھے ہوں، معلومات ہو، جن کے پاس جنریٹر سے متعلق معلومات ہو، تو اس کے لیے سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی جنریٹر ہو یا اس طرح کی ترتیب ہو، تو وہ ذرا حضرات ہمارے بزرگ ہیں محسن انصاری صاحب، ان سے رابطہ کریں گے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والمسلمين والمسلمات، والمسلمين والمسلمات، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما، اللہ پوری امت پورے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس امت کے مسلمانوں غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ سب کو اپنی ذات عالی کا کامل تعلق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا کامل تعلق عطا فرما، کامل محبت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنے تعلق کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت اور اطاعت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اطاعت کے لیے قبول فرما، اطاعت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو یا اللہ بدل دے، دل کی نگری میں نور بھر دے، یا اللہ دل کی نگری میں نور بھر دے، دل کی نگری میں محبت اپنا تعلق بھر دے، یا اللہ اس دل کے اندر وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے، یا اللہ اس دل کو سیاہی سے بچا، اے اللہ دل کو نورانیت عطا فرما، دل کو سرور عطا فرما، دل کو قرار عطا فرما، دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ دلوں کو چین عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ذکر کی طرف مائل فرما، اے اللہ ایسی روحانی مجالس کی طرف مائل فرما، قرآن کی محبت کی طرف مائل فرما،
نماز کے دھیان کی طرف مائل فرما یا اللہ، اللہ والوں کے دیدار کی طرف مائل فرما یا اللہ، اپنی محبت اور اپنی دیدار کی طرف مائل فرما یا اللہ، ہمارے دل کی دنیا بدل دے یا اللہ، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے دلوں میں انقلاب عطا فرما، سارے عالم کے دلوں میں انقلاب عطا فرما یا اللہ۔ مانگتے مانگتے مدت ہو گئی ہے، ہمارے مانگنے میں میرے کریم واقعی کمی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تجھے ایک دفعہ پکارا تھا، اے اللہ تو نے کئی بار لبیک کہہ دیا تھا، اے اللہ ہماری وہ پکار نہیں، ہم وہ لوگ نہیں، ہمارے درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ ہمارے درمیان میں صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان علی کرم اللہ وجہہ نہیں، اے اللہ ہمارے درمیان صحابہ نہیں، لیکن تو موجود ہے یا اللہ، تو موجود ہے یا اللہ، تو موجود ہے، تو ہر پل ہر لمحہ موجود ہے الہی، ہر پل ہر لمحہ موجود ہے۔ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے بقیہ صحابہ کی زیارت کی، پھر تابعین کی زیارت کی، وہ کیسے چہرے تھے جنہوں نے تیرے نیک صالحین کی زیارت کی، اے اللہ ہم تو کسی کو نہ دیکھ سکے، اپنا ہی جلوہ دکھا دے، اپنا ہی جلوہ دکھا دے میرا مالک یا اللہ، تو ہماری مدد کو کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ۔ ہم نے گناہ دیکھے، ہر طرف ظلمت دیکھی، کبھی تو نیکی کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، ہر طرف نافرمانیاں ہی دیکھی، ہمارے تو پیدائشی بچے نے بھی جو سانس لیا ظلمتوں والا سانس، گناہوں سے لسڑا سانس لیا، میرا اللہ تو وسب کرم کا معاملہ فرما ہی دے اور فضل کا معاملہ فرما ہی دے۔ یہ دکھ کی داستانیں تجھے بیٹھ کے سناتے ہیں یا اللہ، تیرے بارے میں سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے اور محبت کرنے والا ہے یا اللہ۔ بچہ گھر سے جاتا ہے اور بچہ گلی میں کوئی مار دے، ماں کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، الہی ماں بے تاب ہو جاتی ہے یا اللہ، ہمیں سب نے مار دیا ہے، تجھے اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جب ہم تجھے دکھڑے سنائیں گے تیری رحمت بے تاب ہو جائے گی، تیرا کرم بے تاب ہو جائے گا، تیری عطا بے تاب ہو جائے گی اللہ۔ وہ ہمیں بے تاب عطا چاہیے، وہ بے تاب کرم چاہیے، وہ بے تاب فضل چاہیے، وہ بے تاب مدد چاہیے، ہم نے سب نے مار ڈالا اے اللہ۔ ہمارے پھٹے لباس ہیں، ہمارے زخمی جسم ہے یا اللہ، ہم مظلوم ہیں، تیری مدد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تیری عطا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تیری شفقت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تیری رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں یا اللہ۔ کس کو بیٹھ کے اپنا دکھ سنائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میری ماں تو مر گئی ہے لیکن 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا زندہ، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تو میرا مالک زندہ ہے، جس نے میری ماں کو بنایا تھا، جس نے میری ماں کے دل میں میری محبت ڈالی تھی، وہ میرا میٹھا محبوب تو زندہ ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب اللہ، اے کریم اللہ، ماں تو فوراً لٹے ہوئے بچے کو، گندے بچے کو، نافرمان کو، جو اس کے بال نوچتا ہے، جو اس کو کاٹتا اور مکے مارتا ہے، اس کو اپنی گود میں لے لیتی، اس سے محبت پیار کرتی۔ ہم تو اس سے بھی برے ہیں، ہمیں اپنی برائی اور جرم کا احساس ہے، لیکن کریم اللہ اس نے گود میں لے لیا، تو اپنی رحمت کی گود میں لے لے، اپنی رحمت کی چھاؤں کر دے، اپنا کرم اور فضل کر دے، اس ساری امت کے حال پر ہم فرما دے، اس ساری امت کے حال پہ فضل فرما دے۔ تیرے فضل کے بغیر ہمارا کام نہ بن سکے گا، تیری رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم مجرم ہی مجرم ہیں، ہم مجرم ہی مجرم ہیں،
اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ جو اعتراف جرم کر لے انہیں معافی مل ہی جاتی ہے. اب ساری امت کو معاف فرما، جب تم پوری امت کو معاف فرما تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ جو آنکھوں سے عیب ہوئے معاف فرما، جو کانوں سے خطائیں ہوئی معاف فرما، جو زبان سے غلطیاں ہوئی معاف فرما، جو دل کے جذبے یا اللہ بھٹکے انہیں معاف فرما. یا اللہ جو دماغ کی سوچیں غلط ہوئی انہیں معاف فرما، جو قدم میں لغزش آئی انہیں معاف فرما. اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف فرما، اللہ پاؤں کے گناہ معاف فرما، دل کے گناہ کو معاف فرما، کانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، تن من کے گناہوں کو معاف فرما، انگ انگ کے گناہوں کو معاف فرما، لمس لمس کے گناہوں کو معاف فرما، میری خلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما، میری جلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. تو معافی دینے والا ہے معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے معاف فرما، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے معاف فرما. تیری پسند مانگ رہے ہیں معاف فرما، تو معافی کو پسند فرماتا ہے معاف فرما. معافی مانگ رہے ہیں معاف فرما، تیری پسند مانگ رہے ہیں معاف فرما، تیری پسند مانگ رہے ہیں پسند فرما اور معاف فرما اور معاف فرما. اس ذکر کو قبول فرما، اس سننے سنانے کو اخلاص کا پیرہن پہنا، اس حاضری کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، دکھیاروں کے دکھوں کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ دکھی سارے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تجھے بیٹھ کے اپنا دکھ سناتے ہیں، پھر تجھ سے بیٹھ کے کہتے ہیں تو اب ہماری مدد فرما. یا اللہ جس طرح کسی یتیم بچی کی ماں کھو جائے، اس کا باپ بھی مر گیا تھا، اس کی صرف ماں ہی ماں تھی، اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، اور وہ یتیم بیٹھ کے پھر روتا ہے، اس کے رونے پہ بہتوں کو ترس آ جاتا ہے. اے میرا مالک ہم تو یتیم ہیں، ہمارا تو کوئی بھی نہیں، ہمارا تو کوئی بھی نہیں، ہمارا تو ہی تو ہے، ہمارا تو ہی تو ہے، تو ہی داتا اور ملجا ہے، تو ہی ماوا ہے، تو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. تیرے علاوہ کس کا در جا کے کھٹکھٹائے؟ ولی تیرا در کھٹکھٹائے، نبی تیرا در کھٹکھٹائے. یا اللہ صدیق و فاروق تیرا در کھٹائے، اے اللہ کلندر کتب ابطال تیرا در کھٹکھٹائے. آج تیرے دروازے میں دستک دے رہی، ہماری دستک بڑی کمزور ہے. ہماری دستک اے اللہ لوہے کا دروازہ ہو اور ایک کمزور بچہ مکہ مارے تو اس کی آواز کتنی پیدا ہوگی، لیکن اگر ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے تو ماں کہتی میرا بچہ سکون سے آئے. اے اللہ تو بہت سے زیادہ محبت. اے اللہ مجھ جیسا آدمی جو اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے قبر میں سلا چکا ہے، لیکن جب تسلی ہوتی ہے تو میری ماں کا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو ماں سے زیادہ محبت کرنے ہوتی ہے. اس لیے یہ جھوٹے سچے آنسو بہا بیٹھتے ہیں، تجھے اپنے درد سنا بیٹھتے ہیں، تجھے اپنے دکھڑے بتا بیٹھتے. اس لیے کہ ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، پوری امت پریشان، سارے عالم پریشان. اے میرا اللہ تو ہماری مدد کو آج کرم فرما دے، ہماری مدد پہ فضل فرما دے. ہم دکھیاروں کے دکھ کو بس کرم فرما، ہمارے دکھوں پہ مرہم فرما. اے اللہ ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، پوری امت کے حال میں رحم فرما، پوری امت کے ذکر کے یا اللہ ان مجالس کو سدا زندہ فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کے حلقوں کو سدا زندہ فرما، قرآن حدیث کے حلقوں کو سدا زندہ فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تو اس حال کو دیکھ چکے جس حال میں فرائض ضبع ہو گئے، روشنیاں ختم ہو گئی، چراغ بجھا دیے گئے. اے اللہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے میرا مالک اس اندھیری میں تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لیا
جس میں لوگ غفلتوں میں ہم تیرا نام لے رہے ہیں. اب اس لیے میں نام کو جو چاہے غفلت سے ہے لیکن ہے تو تیرا نام، بس اب مہربانی کر قبول فرما، قبول فرما اور قبول فرما. اب ہماری آخرت کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی عطا کا ذریعہ بنا. آج ان گرے ہوئے آنسو کو زمین کے گرنے سے پہلے پہلے معافی کا ذریعہ بنا، توبہ کا ذریعہ بنا اور آئندہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور سارے عالم کی خیر کا ذریعہ بنا، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے عالم کی محبت کا ذریعہ بنا، سارے عالم کے تعلق کا ذریعہ بنا. اے اللہ، یہ دکھی قرضدار بیٹھے ہیں، کوئی بیمار بیٹھے ہیں، کوئی پریشان بیٹھے ہیں، دل میں چاہت لے کے آئے تھے تیری محبت کی محفل میں جائیں گے، اس میں دعا مانگیں گے اور تو قبول فرما لے گا. خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے ہی معاملہ فرماؤں گا. اے اللہ شفا کا گمان لائے ہیں، شفا عطا فرما. اے اللہ عطا کا گمان لائے ہیں، عطا کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کا گمان لائے ہیں، رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ مغفرت کا گمان لائے ہیں، مغفرت کا معاملہ فرما. یا اللہ خوشحالی کا گمان لائے ہیں، خوشحالی عطا فرما. اے اللہ قرضداری کو خلاصی کا گمان ہے، قرضداری سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ صالح اولاد کا گمان ہے، صالح اولاد عطا فرما. جن بیٹی اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی غیب سے عطا فرما رشتے بہتر، غیب سے ان کے لیے یا اللہ بہتر رشتے عطا فرما. اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے گھر ہے انہیں گھر دے دے، جو بہتر ہے انہیں در دے دے، جو بے سہارا ہے انہیں سہارا دے دے. یا اللہ جو کامیابی چاہتے انہیں کامیابی عطا فرما، جو رحمت چاہتے انہیں رحمت عطا فرما. اے اللہ تو بے قرار رحمت عطا فرما، بے قرار کرم عطا فرما. اس تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، خدمت کا ذریعہ بنا. اس ابکری کو قیامت میں ہمارے ترازوں میں تلوا دے. اے اللہ اس کو خدمت و اخلاص کا ذریعہ بنا، دنیا داری کی واہ واہ کا ذریعہ نہ بنا. اور جو اس خدمت میں لگی اس خدمت میں لگے ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے، ان کی نسلوں کو سدا بہار کر دے، ایمان کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے، اخلاق کی دولت سے اور دنیا کی رحمتوں اور برکتوں سے ان کو غنی کر دے، ان کو مسکرت سے بچاؤ. یا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو غنی کر دے، ہم سب کو غنی کر دے. میری آواز کو، اس کمزور ٹوٹی پھوٹی آواز کو جہاں جو سن رہا پوری دنیا میں یا اللہ ان کو غنی کر دے، ان کے کام بنا دے، ان کی مشکلیں حل کر دے. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے در پہ ہے میرے اللہ، ہڈی ہڈی جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے. اے اللہ من من میں غم ہے اور انگ انگ کے اندر سوز ہے. یا اللہ اس کا تو کرم فرما. تو جانتا ہے ہمارے پاس لفظ نہیں درد ہے. یا اللہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے پاس یا الفاظ نہیں جذبات ہیں. تو دل کی دنیا کو خوب جانے. بس اب موت سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی حاضری قبول فرما. اس مجمع میں مسافر بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں بچے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں تائب جوان بھی ہیں. تو بڑا کریم ہے، کسی کے طفیل قبول فرما، کسی کے طفیل قبول فرما. ہماری حاضری کو قبول فرما. ان گرے ہوئے آنسوں کو آج مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنا اور اپنی مدد کا ذریعہ بنا. ہماری حاضری کو بار بار کے لیے قبول فرما، قبر تک، قیامت تک، موت تک قبول فرما. یا اللہ تو مرحومین کی مغفرت فرما. کل رات میرا ایک بھانجا جوان 21 سال کا فوت ہو گیا. رات 10 بجے اس کا جنازہ تھا. الہی اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما. میرے والدین کی مسافرت پہ ترس کھا، میرے حضرات، میرے شیخ کی مسافرت پہ ترس کھا. میرے شیخ جنت البقیع میں آرام فرما رہے، ان کے درجات کو بلند فرما. جن کی برکت سے یہ شاخ پودا لگا ہے
اے اللہ اس پودے کو سدا بہار کر دے، اس پودے کو سدا بہار کر دے، یہاں آنے والوں کو چھاؤں عطا فرما، سایہ عطا فرما، پھل عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو یہاں آئے سدا بہار جائے، ان کی جھولیاں خالی نہ دے، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو سدا بہار کر دے، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کی نسلوں کو ہرا بھرا کر دے۔ یہاں آنے والا خالی نہ جائے، اس کو دے دے اپنی عطا سے، اس کو دے دے اپنی شفقت سے، اس کو دے دے اپنے کرم سے، اپنے ہرے بھرے خزانوں سے۔ تیرے خزانے کم نہ ہوں گے لیکن ہمارا کام بن جائے گا، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ بس کوئی ایسا ہی کرم فرما، آج تو کرم کا معاملہ فرما۔ شب جمعہ ہے، جمعرات، جمعے کی رات، یا اللہ اس میں کوئی خالی نہیں جاتا۔ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو اخلاص و ہدایت کا ذریعہ بنا، اپنی مدد کا ذریعہ بنا، ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ساری مشکلیں حل فرما، ہماری ساری مصیبتیں دور فرما، ساری گھریلو الجھنوں کو چین کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما، ایمان کی امن حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دائیں بائیں سے ہماری حفاظت فرما، اوپر نیچے آگے پیچھے سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کفایت فرما، ہماری کفالت فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، سدا سدا مدد فرما، کسی کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ اپنا محتاج سدا بنائے رکھ، اپنے سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اپنی ذات عالی سے پانے کا طریقہ عطا فرما، برکت والے اعمال عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والا وقت عطا فرما، برکت والا مال عطا فرما، برکت والی اولاد عطا فرما، برکت والا گھر عطا فرما، برکت والا لباس عطا فرما، برکت والے اوڑھنا بچھونا عطا فرما، برکت والے ساتھی عطا فرما، برکت والی سواری عطا فرما، برکت والے دوست عطا فرما۔ بس دے دے میرا مالک، مانگتے مانگتے ہم تھک جائیں، تو کبھی دیتا دیتا نہ تھکے، ایسا عطا فرما کہ ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، عطا ایسی فرما کہ ہماری نسلیں ہری بھری ہو جائیں، ایمان سے، اخلاق سے، برکت سے، عافیت سے، اخلاص سے، عطا سے، رحمت سے، جود سے، کرم سے۔ بس عطا فرمائے رکھ، بس عطا فرمائے رکھ، بس عطا فرمائے رکھ، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، جن کی جیبیں خالی ہیں بھر دے، جن کے گھر خالی ہیں بھر دے، جن کے بچے نہیں دے دے، جنہیں دے دیے اور برکت عطا فرما، ان کے اندر اخلاص و اخلاق عطا فرما، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن کے گھر پہ گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، الہی جو مانگا عطا فرما، الہی جو نہیں مانگا عطا فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، پریشان حالات ہیں ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو دنیا آخرت کی برکتیں دے دے، ان کو دنیا آخرت کی عطائیں دے دے، ہمارا آج کے پکے ہوئے لنگر میں برکت عطا فرما، اس کو کھانے والے کو نورانیت عطا فرما، ہر لقمے کو نور کا ذریعہ بنا، ہر لقمے کو راحت کا ذریعہ بنا، ہر لقمے کو شفا کا ذریعہ بنا، ہر لقمے کو برکت کا ذریعہ بنا، ہر لقمے کے اندر خیر عطا فرما، جو جتنے لقمے کھائیں اللہ ہر لقمے کے بدلے میں تو راضی ہو جا، ہر لقمے کے بدلے میں دل کو نورانیت سے بھر دے، دل کو شفقت سے بھر دے، اے اللہ دل کے ہر لقمے کے بدلے میں دل کو صاف کرتا جا، دل کو دھوتا جا، اے اللہ برکتیں دیتا جا، ہر لقمے کے بدلے میں ان کی دنیا میں برکت دے، ان کی آخرت میں برکت دے، اللہ ان کو لقمے کے بدلے جنت کے لقمے کھلا، جنت کی شراب پلا، جنت کی شہد دلا، جنت کا دودھ دلا، جنت کے کھانے عطا فرما، اے اللہ ہمارے آج کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، آج کی حاضری کو قبول فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔
بس بن مانگے عطا فرما اور صدا عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک توجہ فرمائیں ذرا. ایک تو حسب معمول جو ہے خواتین کو بیعت کیا جائے گا، لیکن جو خواتین بہنیں بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ اپنا نام لکھ کے بھجوا دیں گی، کیونکہ خواتین کو بیعت ہم غائبانہ کر سکتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ نماز کے بعد ہو جائیں گے.